الله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ یاسین آیت نمبر 42 بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ شَاءَ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ فَالْيَوْمَ لَا تُسْتَوِي نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ مِّنَ الْكَرَامِ يَتَّكِئُونَ لهم فيها فاكهة ولا يحاجون سواء قولا يتقبل رحيم والله لا يطيب الكذبون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. اور جب کہا جاتا ہے ان سے واؤ کا معنی اور اذا جب اور جب کبھی اور کیلا پہ مقبولت اور جب کبھی کہا جاتا ہے ان سے کیا کہا جاتا ہے خرچ کرتے رہو خرچ کرو انفاق کرنا خرچ کرنا اور اس کا معنی ہے کھلا رکھو خرچ کرتے رہو خرچ کرو مما اس میں سے رزقکم اللہ جو رزق اور جو چیزیں بطور رزق تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی اور ہمارا تو اس طرح دعوت کو مطالبے کو سن کر کہنے لگتے ہیں وہ لوگ جو کافر یہ کہنے لگتے ہیں ان سے کہتے ہیں جن کا سینہ ایمان والے یعنی ایمان والے یہ کہتے ہیں کہ انفقوا مما رزقکم اللہ کہ جو وسائل رزق اللہ تعالیٰ کے حوالے سے تم تک پہنچے وہ میں سے انفاق کر یہ ایمان والوں کی دعوت ہے اور کافروں کا جواب یہ ہے وہ کیا جواب ہے انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ ہم کیوں دیں کیا ہم کھلائیں ہم ان کو کہ اگر اللہ چاہتا تو کھلا دیتا یعنی ان کا تصور یہ تھا کہ یہ جو غربت و عمارت ہے یہ اللہ کی طرف سے یعنی وہ اللہ کے منکر نہیں تھے یہ نہیں ہے کہ کافر یہاں پر وہ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ سوشل سماجی زندگی کے اندر
معاشرے کے اندر جو حکم و عمارت ہے غریب اور امیر کا ہونا یہ اللہ کی طرف سے ہے نہ کہ ہماری طرف سے. اگر کوئی غریب ہے تو پیدائش سے غریب ہے, ہم نے تھوڑا اس سے غریب بنایا ہے, اور اگر ہم امیر ہیں تو ہم اپنے طور پر چھوڑے ہوئے ہیں. اللہ کی مشیت یہی ہے کہ ہم امیر ہوں. تو حکم و عمارت کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے, اس لیے ہم اللہ کے اس نظام میں مداخلت کیوں کریں. کافروں کے اس جواب پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انتم الا فی ضلال مبین. تو اے وہ لوگوں جو یہ سمجھتے ہو کہ غریب و امیر اللہ بناتا ہے, یہ تصور کو قائم کرے ذہن میں, نہیں ہو تو مگر واضح طور پر گمراہ, واضح گمراہی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ کسی کو اس نے غریب بنایا, کسی کو امیر بنایا. غربت و عمارت کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا قرآن کے روح سے یہ واضح طور پر گمراہی. ایک انتم باللہ فی ضلال مبین, ایسا تصور دے کر تم واضح طور پر گمراہی میں مبتلا ہو گئے. یہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ تم گمراہ ہو, تو وہ کہیں گے ہم کیسے گمراہ ہیں؟ اگر ہم گمراہ ہوتے تو ہمیں اللہ یہ دولت سے نوازتا. ہمارے سامنے جو وسائل رزق کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں, ہماری تجربوں میں جو اتنی بڑی دولت ہے, تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں مردود ہوتے تو یہ حیات دنیا کا ساز و سامان ہمیں کیوں ملتا؟ یعنی حیات دنیا کے ساز و سامان کا ملنا یہ وہ اپنے مقبول ہونے کی دلیل سمجھتے. تو آپ کو کہتے ہیں اچھا اگر ہم گمراہ ہیں تو ہماری گمراہی کے نتائج و ثمرات کا مرتب ہوں گے. وَيَقُولُونَ, اور کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ, ہمارے گمراہ ہونے کا جو فتویٰ تم لگا رہے ہو اس کے وعدے اور وعیدیں کب پوری ہوں گی؟ ان کنتم صادقین, اگر ہم واقعی گمراہ ہیں تو کیا ایمان والوں تم بتاؤ کہ ہمارے گمراہ ہونے کے جو کانسیکوینسز ہیں, وعیدیں ہیں, وہ کب پوری ہوں گی؟ فرمایا ما ينظرون الا صیحۃ واحدہ, نہیں انتظار کر رہے مگر یہ ایک پکار کا, آواز کا, واحدتاً, جو بس ایک ہی دفعہ, دفعتاً واحدہ, کیا وہ آواز نکلے گی؟ سورہ اسرافیل نفخہ, اس نفخے پر کیا وہ آواز دفعتاً واحدہ آئے گی؟ تاخذ ہو, تو وہ ان کو پکڑ لے گی. وہ یخصمون, اور اس وقت بھی اپنے کاروبار میں, مسائل میں ایک دوسرے کے ساتھ متفقہ ہوں گے, جھگڑ رہے ہوں گے, اور جب وہ آواز ان کو آپ پکڑے گی فلا یستطیعون توصیہ, تو یہ اپنے مال و دولت کے بارے میں نہ تو ایک دوسرے کو وصیت کر سکیں گے, اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ یہ اپنی ڈھیروں ڈھیر جو دولت ہے اس کے بعد میں کوئی وصیت کر سکے. ولا الی اہلہم یرجعون, اور نہ ان کو واپس لوٹنے کی اجازت ہوگی کہ جو مال و دولت ہے ان کے بارے میں بندوبست کر سکیں. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, اور فرمایا یوں سمجھو کہ سور پھونک دیا جائے گا. فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ, تو جو زندہ ہیں وہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ جو قبروں میں ہوں گے وہ بھی قبروں سے اپنے اپنے ٹھکانوں سے, آرام گاہوں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے ہوئے آ جائیں گے. قالوا, اور عقل یوں کہیں گے یا ویلنا, آئے ہمارے لیے افسوس, ہلاکت, ہم بعثنا, اس نے اٹھا دیا ہمیں, من مرقدنا, اپنی آرام گاہوں سے, جہاں پر ہم تھے, ہماری قبریں, مقام جہاں پر ہم آج تک ٹھہرے ہوئے تھے, وہاں سے کس نے ہمیں حشر کے اس میدان میں, حساب کتاب کے اس کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا. ان کو جواب کیا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن, یہ گھڑی, حساب کتاب کی گھڑی تو وہی گھڑی ہے کہ جس کا رحمان نے تم سے وعدہ کیا تھا. وصدق المرسلون,
اور رحمان کے اس وعدے کو رسول تم تک لے گئے، رسولوں نے پہنچایا، اور یقیناً رسولوں نے تم سے سچا وعدہ کیا، سچی بات رسولوں نے تمہیں پہنچائی۔ فرمایا ان کانت الا صیحۃ واحدہ، خاص یہ ایک ہی تو پکار ہوگی، آواز ہوگی، فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور اس ایک آواز کے نتیجے میں اولین آخرین سب کے سب ہمارے حضور میں پیش کر دیے جائیں گے۔ فَإِذَا هُمْ، بس اچانک سب کے سب، جمیع سب کے سب، لدینا ہمارے ہاں، ہمارے حضور، محضرون پیش کر دیے جائیں گے۔ اور اس دن کا دستور یہ ہوگا فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، پس آج کہ نہ ظلم کیا جائے گا کسی بھی انسانی ذات پر، کسی بھی انسانی ذات پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اور فرمایا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور آج نہ بدلہ دیے جاؤ گے، نہ جزا دیے جاؤ گے، نہ جزا اس کا ہوگی مگر ما کنتم تعملون، انہیں اعمال، بل جو جس نے عمل کیا ہوگا اس کو عمل کی سزا ملے گی، جزا ملے گی۔ کسی کا بول کسی پہ لادا نہیں جائے گا، کوئی کسی کی جگہ پر کھڑا نہیں ہو سکے گا، نہ جزا و سزا سے یہ اعمال بیچے جا سکیں گے، منتقل کیے جا سکیں گے۔ تو فرمایا آج کسی پر، کسی انسانی ذات پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اور ہر ایک کو اس کے اپنی عمل کا بھگتان بھگتنا پڑے گا۔ ان اصحاب الیوم جنت اليوم، اور بلا شبہ وہ افراد کہ جن کے لیے آج جنت کا فیصلہ ہوگا، فی شغل فاکہون، وہ طرح طرح کے کاموں میں، مشغلوں میں خوشیاں منا رہے ہیں۔ شغل سے مراد مشغلے، فاکہون خوشی، محظوظ ہوں گے، وہ اپنے اپنے مشغلوں میں محظوظ ہوں گے۔ ہم و ازواجہم، وہ بھی اور ان کے رفقا، ازواج بمانا رفقا، اور اگر ازواج مومن ہوئے تو ان کی بیویاں بھی، یعنی خامد و بیوی، جماعت اور ان کے ائمہ، افراد اور جماعتیں، ہم و ازواجہم، وہ اور ان کی جماعتیں، وہ اور ان کی بیویاں، وہ اور ان کے ازواج، فی ظلال، سایوں میں، علی الارائک، صوفوں پر، اونچی جگہوں پر، مسندوں پر، متقیون، تقیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہہ، فرمایا وہاں ان کو فاکہہ، پھل، یہاں جنس کے معنی میں، یعنی ہر طرح کا پھل جو وہ چاہیں گے۔ اور فرمایا وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ، حال اور ہر وہ چیز کہ جس کا وہ تقاضا کریں گے، چاہت کریں گے، ڈیمانڈ کریں گے۔ اور سب سے بڑی بات اس جنت میں کیا ہوگی؟ سلام، سلامتی، یعنی ہر طرح کے خوف سے، حزن سے اس میں سب کو سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کی ضمانت ہوگی۔ اور قولاً من رب الرحیم، یہ جو سلام ہے یہ ہے قولاً من رب الرحیم، یہ سلام ہونے کا جو قول ہے، اعلان ہے، یہ رب رحیم کی جانب سے ہو۔ قولاً کا معنی ہے یعنی قیلا قولاً من رب الرحیم، یہ سلام کا ہونا، سلامتی کا ہونا، یہ اعلان کیا جائے گا من رب الرحیم، ایک ایسے رب کی جانب سے جو سراپا رحمت ہے۔ اور فرمایا کہ اصحاب الجنت تو اس حوال سے ہوں گے، اس حالت میں ہوں گے۔ اب اس کے ساتھ فرمایا یوں بھی کہا جائے گا کہ وَامْتَازُ الْيَوْمَ، الگ ہو جاؤ، وامتاز اور الگ ہو جاؤ آج، ایھا المجرمون، ہے جرائم پیشہ افراد، یعنی جرائم پیشہ افراد کو ایمان والوں سے، اصحاب الجنہ سے الگ کر دیا جائے گا۔ اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ یوں بھی ارشاد فرمائیں گے
الم احد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو کیا ہم نے تم سے عہد نہ لیا تھا؟ کیا ہم نے اپنا عہد تم تک نہ پہنچایا تھا؟ وہ عہد کیا تھا محترم؟ وہ عہد یہ تھا اللہ تعبدوا الشیطان۔ وہ عہد تمہارا ہمارے ساتھ یہ تھا کہ نہ عبادت کرو گے تم شیطان، انہ لکم عدو مبین، بلا شبہ وہ شیطان تمہارا دشمن ہے واضح طور پر کھلم کھلا۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور شیطان کی عبادت تو تم نہیں کرو گے مگر یہ کہ عبادت کرو گے تم میری، ان اعْبُدُونِی، عبادت کرو گے تم میری، ھذا صراط مستقیم، اور بلا شبہ اللہ کا عبد بننا، اللہ کی عبادت کرنا، یہی صحیح ترین راستہ، یہی سب سے یعنی استقامت والا راستہ ہے، پختہ راستہ ہے، قیام عطا کرنے والا راستہ ہے۔ یہ رفتار ان آیات کا ترجمہ ہوا۔ ان آیات کے مضامین میں بہت سے معارف اور حقائق ہیں۔ ہم قریب قریب مسئلہ کہ میری اور آپ کی زندگی سے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی سے جس مسئلے کا براہ راست تعلق ہے اور جس کا رفتار محترم صبح و شام ہم کم از کم دن میں 5 اوقات اور ہر وقت میں جس کا اعلان کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف آپ کے بندے ہیں اور اس بندگی میں صرف آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو یہ بندگی کیا ہے رفتار محترم جو یہاں پر الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، یہ عبودیت رب کیا ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور جنت کی سلامتی اور اپنی رضا جو ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی مشروط کی ہے کہ اگر اللہ کی رضا، سلامتی، خوشنودی یا جنت حاصل ہوگی تو وہ کس پر؟ عبودیت رب۔ یہ عبودیت کیا ہے رفتار محترم؟ عام طور پر ہم اس کو پوجا پاٹ، ڈنڈوت بجا لانا یعنی مذہب کا جو تصور ہے پوجا پاٹ کا وہیں پر ہم کھڑے ہیں، جبکہ دین کا جو تصور ہے، انبیاء علیہ السلام کا جو تصور ہے جس کے ہم امت مسلمہ کے افراد ہونے کے ناطے سے ہم امین ہیں، وہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے، جامع ہے، کمپریہنسو ہے۔ تو وہ جو تصور عبودیت انبیاء علیہ السلام کا تھا رفتار محترم، تو اس کے حوالے سے میں چند ایک باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مثلاً اس ضمن میں 413 صفحے پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ 413 صفحہ سورہ المؤمنون اور آیت نمبر 47، سورہ المؤمنون آیت نمبر 47، 413 صفحہ، یہاں ارشاد فرمایا جا رہا ہے فقالوا، اور کہا کس نے؟ فرعون، حامان اور قارون، فرعونیوں نے کہا، کیا کہا رفقا محترم؟ انؤمن لبشرین مثلنا، کیا ہم ایمان لے آئیں؟ انؤمن، کیا ہم ایمان لے آئیں لبشرین مثلنا، اپنے جیسے 2 آدمیوں پر، کیا ہم ایمان لے آئیں اپنی جیسے 2 آدمیوں پر؟ اور آگے وہ کہتے ہیں رفقا محترم کیسے ہم ایمان لے آئیں؟ وَقَوْمُكُمَا لَنَا عَابِدُونَ، جبکہ ان دونوں کی جو قوم ہے وہ تو ہماری عبادت کر رہی ہے، یعنی قوم ہما
موسیٰ اور ہارون دونوں کی جو قوم ہے لنا عابدون، وہ تو ہماری عبادت کرتی۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا بنی اسرائیل نے مصر میں آ کر غلام ہونے کے بعد کوئی اس کا اسٹیچو یا بت بنا لیا تھا، یا اس کا کوئی مندر بنایا تھا، یا اس کے سامنے وہ ڈوب بجا لاتے تھے، اس کے سامنے کھڑے ہوتا یا فرعون یا فرعون، اس کی تسبیح کرتے تھے، ذکر کرتے تھے؟ یعنی یہاں پر اللہ تبارک و تعالی قوم موسیٰ کی وہ حالت جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے قبل ان کی تھی، اس کو فرعون کی عبودیت قرار دی۔ قومہما لنا عابدون، صرف ایک فرعون کے لیے نہیں، پوری قوم فرعون معبود اور پوری قوم بنی اسرائیل عابد۔ یعنی وہ طرز عمل جو بنی اسرائیل کا تھا، فرعونیوں کے بعد میں اسے عبودیت سے تعبیر کیا گیا۔ یہاں پر ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ تو فرعون کی خود دعویٰ کر رہے ہیں، فرعونیوں نے دعویٰ کی ہے کہ بنی اسرائیل ہماری عبادت میں ہے، تو یہ تو ایک فرعونیوں کا دعویٰ ہے، تو فرعونیوں کے دعوے سے آپ کیسے یہ بات مستمت کر رہے ہیں کہ واقعی ایسا تھا؟ ہو سکتا ہے تعلیق کے طور پر انہوں نے ایسا کہہ دیا۔ تو اس امکان کو بھی قرآن حکیم نے رکھا محترم ہمارے سامنے کھول دیا ہے، اور 440 صفحہ یہ سورہ شعراء 26ویں سورہ اور آیت نمبر 26 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی معاملہ ایک اور حوالے سے بیان فرمایا کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے اللہ کا پیغام لے کر گئے، تو فرعون نے جو کچھ کیا 439 صفحے پر پیچھے سے یہ مضمون چلا آ رہا ہے۔ فرعون نے کہا کہ علم نربک فینا ولیدا، کیا تو وہ نہیں، آیت 19، کہ جس کی بچپنے میں ہم نے تربیت کی، تو چھوٹا سا تھا، بچہ تھا، ہم نے تجھے پالا پوسا جوان کیا، وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ، اور کتنے سال تو ہمارے اندر رہا، ہمارا کھاتا رہا، پیتا رہا، ہمارے وسائل سے تو مستفید ہوتا رہا، وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور پھر تو نے وہ بھی کارنامہ انجام دیا جو انجام دیا، اور تو بڑا ہی کافر نکلا۔ اس سے مراد حاکم قوم کے اس فرد کا قتل ہو جانا، مر جانا۔ کہتا پھر تو نے اپنے ہی محسن قوم کے ایک فرد کو قتل کر دیا، وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو بڑا ہی ناشکرا نکلا کہ جن نے تجھے پالا پوسا جوان کیا انہی کا تو نے یعنی یہ حق ادا کیا کہ ان کے حاکم قوم کے افراد کو تو نے قتل کیا۔ اس پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، فرمایا ہاں وہ جو کام ہوا مجھ سے اس کے بعد میں تو میرا یہ نقطہ نظر ہے وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، اس میں میرا اندازہ جو ہے وہ صحیح نہیں، یعنی میں نے تو اسے گھونسا مارا، تھپڑ مارا، ایک گھونسے سے انسان مر جاتا ہے، یعنی میرے اندازے میں خطا ہوئی، قتل کرنا میرا مقصد نہ تھا، ہمدن میں نے اس کو قتل نہیں کی۔ اور باقی یہ جو تم نے رہا ہے کہ تم نے مجھے پالا پوسا جوان کیا، تو اس کے بارے میں یوں سمجھو فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، مجھے یہ ڈر تھا کہ حاکم قوم اور محکوم قوم کے حوالے سے، کیونکہ میرے بارے میں تمہارا خیال تھا کہ میں نے حاکم قوم کے ایک فرد کو مارا ہے، تو تم سے مجھے انصاف کی توقع نہ تھی، اس لیے میں بات چلا گیا۔
اگر مجھے امید ہوتی کہ تم میرے ساتھ انصاف کرو گے میں نہ بھاگتا، اور جب میں تمہارے یہاں سے چلا گیا فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، تو پھر وہ اسٹیج آئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا حکم نامہ عطا کیا اور اس نے مجھے اپنے رسولوں میں ایک یعنی رسول قرار دیا اور رسول بنا کر رسالت پیغام دے کر مجھے تمہارے یہاں اس نے بھیجا۔ اور ہاں یہ بھی بتاؤ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِیل، ہاں یہ بڑی نعمت، بڑا احسان کیا تو نے میرے اوپر، یہ احسان ایک طرف رکھو اور پھر مجھے یہ جواب دو کیا ان عبدت بنی اسرائیل، کہ ایک غلام قوم کے ایک فرد کو لینا، اسے پالنا پوسنا جواب کرنا اور اس کا نتیجہ یا اس کا حق یا ریوارڈ یا بدلہ تو نے یہ حاصل کیا اب بدتا بنی اسرائیل، اب بدتا باب تفہیم میں سے، جس طرح اللہ سے تعلیم ہے، ہاں جی، فرقہ سے فرقہ، کفر سے کفارہ، تو اب بدتا تو نے عبودیت میں جوڑ لیا، اب بدتا باب تفہیم یعنی پوری طرح تو نے اپنی عبودیت میں لگا لیا ہے کس کو؟ بنی اسرائیل، کون کی کون بنی اسرائیل، یعنی اگر 2347 میں اگر کوئی کہے کہ وہ فرعونیوں کا دعویٰ تھا تو یہاں پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے خود اعتراف کیا ہے کہ ان کی پوری قوم بنی اسرائیل کہاں لگی ہوئی ہے؟ فرعون کی عبودیت، یعنی تعلیم میں پوری طرح اس کی گویا عبودیت میں لگی ہوئی ہے۔ اب اس کے ساتھ رفتہ محترم ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کا تصور عبودیت کیا ہے، قرآن کس چیز کو عبادت کہتا ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین جب ہم کہتے ہیں تو اس میں ہمارے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اس ضمن میں رفتہ محترم جلدی 3 مقامات ہم دیکھیں گے۔ ایک سب سے پہلے سورہ آل عمران آیت نمبر 64، یہ صفحہ ہے 70، آیت نمبر 64، قل یا اہل کتاب آؤ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم مل بیٹھیں اور ان چیزوں کو ٹریس آؤٹ کریں جو تمہارے اور ہمارے مابین مشترک، سوائن بیننا و بینکم۔ اس میں پہلا اصول یہ دیا دعوت پر رفتہ محترم کہ کسی جگہ پہ اگر ہم کوئی کنورسیشن کرنا چاہتے ہیں، کسی کام کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں وہ چیزیں تلاش کرنا چاہیے جو ہمارے اور فریق ثانی کے مابین کامن ہے، مشترک ہے، یعنی کامن و مشترک چیزوں کو بیس بنانا چاہیے اور ان کو مشترک چیزوں کو بنیاد بنا کر اختلافی چیزوں سے صرف نظر کرتے ہوئے آخر کار ان کی نگیشن کرنے کے لیے ہمیں اشتراک کرنا چاہیے کس چیز پر؟ کامن پلیٹ فارم، مشترک چیز۔ قرآن تو رفتہ محترم اہل کتاب کو دعوت دے رہا ہے کہ آؤ ہم مشترک چیزوں پر اتفاق کر لیں، اور ہمارا حال یہ ہے رفتہ محترم کہ کعبہ ایک، کتاب ایک، رسول ایک، ہاں جی، اور ان تمام چیزوں کے باوجود ہمارے مابین اتحاد نہ ہو پائے تو ہم کہاں جا گرے؟
اے اہل کتاب تعالو، آؤ ہم مل بیٹھے. کہاں مل بیٹھے؟ الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. گویا ہماری ذہنیت اور قرآن جو ہمارا ذہن بنانا چاہتا ہے، اس میں آج زمین و آسمان کا فرق ہے. ہمارا آغاز ہی ہوتا ہے کہ تمہارے اور ہمارے مابین اختلاف کیا ہے، اختلافی چیزیں کیا، امتیازی چیزیں کیا ہیں. قرآن کہتا ہے اتحاد کرو ان مشترک چیزوں پر، کامن گراؤنڈ تلاش کرو تاکہ کامن گراؤنڈ سے آغاز ہو سکے مثبت اور تعمیری پروگرام کا. کیا چیز کامن و مشترک ہے؟ فرمایا اللہ نعبد الا اللہ. تم بھی کہتے ہو ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، ہمارا بھی دعویٰ یہی. آؤ اتنی بات کو بنیاد بنا کر ہم آگے بڑھیں. اور آگے فرمایا ولا نشرک بہ شیئا. جب ہم ایک اللہ کے بندے ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اب ہم کسی کو اللہ کی ذات، صفات اور اختیارات میں شریک نہ کریں. یعنی جو ہمارے مسلمات ہیں، توحید مسلمہ ہے، تو اب توحید کے اینٹی جو شرک ہیں اور شرک کے جو رجحانات ہیں ان کو ہم چھوڑیں. نمبر 3 ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. اور ہم نہ بنائیں گے اپنے ہی جیسے انسانوں کو، خواہ وہ حکمران ہو، قائدین ہو، کوئی کیوں نہ ہو، اپنے لیے رب ایک الہ واحد خالق و مالک. اور اپنے جیسے انسانوں کو ہم اپنا رب قرار نہ دیں گے اللہ کے ساتھ. ہم تو اس پروگرام پر کھڑے ہیں. تو کوئی شادو کہتا ہے مسلم، ہم تو مسلم. گویا مسلم کا معنی ہوا کہ جو اللہ کی توحید پر قائم ہو کر شرک کو چھوڑے اور انسانی دنیا میں کسی کو اپنا رب نہ مانے. آپ اس کے ساتھ اس کا محترم 78 آیت کسی کی سورہ آل عمران، یہ 72 صفحہ اس کا محترم 72 صفحہ، یہ 78 کی بھی 79 اور 80 ما کانا میں بشر، کسی بشر کی یہ شان نہیں، اسٹیٹس نہیں، منصب نہیں، خواہ وہ رسول ہو، نبی ہو، لاغیور ہو، معلم ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، کسی بشر کے لیے یہ گواہ نہیں. اللہ کتاب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کتاب، دستور حیات عطا کرے، والحکم، حکمرانی عطا کرے. یعنی کتاب بمعنی قانون، لیجسلیٹر آج کہہ سکتے ہیں کہ وہ قانون ساز ادارہ ہو، والحکم ایگزیکٹو ہو، جوڈیشری ہو، ایگزیکٹو ہو، لیجسلیچر ہو. اور ان سب کا منبع کیا ہے؟ النبوت. نبوت کیا ہے؟ قانون وہاں سے عطا ہوتا ہے، ایڈمنسٹریشن وہاں سے عطا ہوتی ہے، لیجسلیچر وہاں سے عطا ہوتا ہے، سارا. یعنی ان کی ماں کیا ہے؟ النبوت، کہ نبی ہو، نبی کے بعد اس کے ماتحت قانون ساز ادارہ ہو، ایگزیکٹو ہو، جوڈیشری ہو، ان میں سے کوئی کیوں نہ ہو. فرمایا ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ ان میں سے کوئی لوگوں سے یہ تقاضا کرے کہ تم ہمارے بندے بنو، عباد بنو اللہ کے ساتھ ساتھ. یہ ان کا منصب نہیں ہے. ان کا منصب کیا ہے؟ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ. ان سب کا مقصود تو یہ ہے کہ یہ انسانوں کو ربانی بنے، رب سے جوڑے، رب والا بنائیں. ربانیت مقصود ہے. اور ربانیت کس طرح پیدا ہوتی ہے رفتار محترم؟
بما کنتم تعلمون الکتاب، ربانیت کا ہدف کیسے حاصل ہوگا؟ الکتاب کی تعلیم سے، وبما کنتم تدرسون، اور کتاب الہی کے درس سے۔ گویا کتاب الہی کی تعلیم اور کتاب الہی کا درس، اس کا ہدف یہ ہے کہ امت کو ربانی بنایا جائے۔ ربانیت مقصود ہے خالص توحید، توحیدی فرد، توحیدی معاشرہ۔ اور آگے فرمایا وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور کوئی نبی، صالح، شہید یہ نہ کہے گا کہ تم بن جاؤ، ان تتخذوا کہ بنا لو تم، الملائکہ، ملائکہ کو، فرشتوں کو، کائناتی قوتوں کو، والنبیین اور نبیوں کو کیا بنا لو؟ اربابا، رب، کارساز، حاجت روا، مشکل کشا، ان کو بناؤ، نبیوں کو، کائناتی قوتوں کو۔ نبی ایسی تعلیم نہیں دے سکتا۔ اور آگے فرمایا اَیَأْمُرُکُم بِالْکُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، نبی تو تمہیں مسلم بنانے کے لیے آیا ہے، وہ اپنے آپ کو پیش کر کے کیا وہ تمہیں کفر کی تعلیم دے گا جبکہ تم اس کے پاس اسلام سیکھنے کے لیے آئے ہو؟ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ انبیاء علیہ السلام کا ہدف امتوں میں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب العین عالمی انسانیت میں ربانیت کا قیام۔ ربانیت کس طرح قائم ہوتی ہے؟ رفتہ محترم وقت کی حوالہ عرض کر رہا ہوں، سورہ المائدہ آیت نمبر 44۔ اور امتوں میں انبیاء کو، فقہاء کو، علماء کو ارباب بنا کر کس سطح کی پستی امتوں میں پیدا ہوتی ہے، اس کا حوالہ سورہ توبہ آیت نمبر 9:31۔ لیکن ہم عبودیت کے حوالے سے ایک بنیادی حوالہ دیکھنا چاہتے ہیں رفتہ محترم، تاکہ عبودیت کا تصور اور نکل کر ہمارے سامنے آ جائے۔ اس ضمن میں رفتہ محترم ہم سورہ یوسف 288 صفحہ 288 صفحہ آیت نمبر 39 اور 40، یہ دو آیات دیکھیں گے۔ سیدنا یوسف، دعوت تمام انبیاء کی ایک ہی دعوت، جس رسول کو بھی بھیجا اللہ تعالیٰ اسی لیے بھیجا کہ وہ بندے بنائیں اللہ کے۔ اللہ کی بندگی کیا ہوتی ہے رفتہ محترم؟ 288 صفحہ سورہ یوسف آیت نمبر 39 اور 40۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں اپنے ساتھیوں سے یوں کہا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں بتاؤ ایسے رب، کون سے رب؟ رفتہ محترم متفرقون، جو انسانیت میں تفرقہ پیدا کرے، انسانیت میں، امت میں تفرقہ۔ آج جتنا بھی تفرقہ ہے رفتہ محترم، سیاسی شخصیتوں کے نام پر، مذہبی ائمہ کے نام پر، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات، نظام اور قوام انسانیت اور امت میں وحدت پیدا کرے۔ توحید سے وحدت پیدا ہوتی ہے، ایکا پیدا ہوتا ہے، اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ یہ کیسے ارباب، کیسے متفرقون، چار اس نے اپنے پیچھے، چار اس نے اپنے پیچھے، بھیڑوں کی طرح۔ تو فرمایا یہ ارباب جو امت میں، انسانیت میں تفرقہ پیدا کر رہے ہیں، خیر ان سے تمہیں بھلائی کی امید کرنا چاہیے۔ ام اللہ الواحد القہار، یا ایک وحدت، اتحاد اور خیر کی توقع اس اللہ سے ہونا چاہیے
جو واحد ہے اور تمہاری امت میں وحدانیت پیدا کرنا چاہتا ہے، وحدت، اتحاد اور القہار، سب پر غالب، تو امت میں اگر ایکا آ جائے گا امت آلون بن جائے گی۔ کیا فرمایا اگلی آیت، ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان۔ یہ جو ارباب متفرقون جن سے امتوں میں اختلاف اور تفرقہ پیدا ہوتا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے؟ رفقا محترم، نہیں معبود بنایا، ما تعبدون، نہیں معبود بناتے تم، من دونی اس اللہ کے ساتھ ساتھ، الا مگر جن کو تم معبود بنا رہے ہو یہ نام ہی نام ہے، اسماء نام ہے، یہ ائمہ اور یہ جتنا بھی نظام ہے یہ نام ہی تو ہے کہ ان ناموں کو تم نے گڑھا ہے، اور تم نے نہیں گڑھا تو آباؤ کو تمہارے باپ دادا نے۔ اور فرمایا ما انزل اللہ بہا من سلطان، ان کے بارے میں نہیں نازل کی اللہ نے کوئی اتھارٹی، سند۔ اور آگے فرمایا رفقا محترم عبودیت کا معنی، عبودیت کیا ہے؟ فرمایا ان الحکم الا للہ، حکمرانی کا حق صرف ایک اللہ کو ہے، ایک اللہ حاکم، اور باقی کل نوع انسانی، کل امت محکوم، یعنی امت ہو انسانیت ہو سب محکوم ہے، حق حکمرانی صرف اور صرف خالق کو، یعنی خالق جو ہے وہ ایک حاکم حقیقی ہے، اور اللہ کا یہ حق حکمرانی انسانی دنیا میں ایکسرسائز ہوتا ہے اس کے کلام کے طور پر، ابھی اس کو دیکھیں گے۔ کیا فرمایا ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حق حکمرانی مگر ایک الہ واحد، ایک اللہ کو حاکم بناؤ۔ اور آگے فرمایا آمرا اللہ تعبدوا الا ایہ، بس وہ اللہ اے انسانوں تمہیں حکم دیتا ہے کہ نہ محکوم بنو مگر ایک الہ واحد، یعنی عبودیت کیا ہے؟ ایک الہ واحد کا بندہ بن جانا، ایک الہ واحد کو حاکم حقیقی ماننا، یعنی حق حکمرانی صرف اللہ کا خاصہ ہے اور باقی سب محکوم۔ اور اللہ کا یہ حق حکمرانی انسانی دنیا میں الکلام، قرآن پاک، قرآن حکیم کو حاکم مانو، اور انسانوں میں سے کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ انسانوں سے اپنی محکومیت کروائے، حق حکمرانی صرف ایک الہ واحد کو ہے۔ ذالک الدین القیم، یہ ہے اصل دین۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین جب ہم کہتے ہیں رفقا محترم، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہم تیرے سوا کسی کے محکوم نہیں بنیں گے، تیرے سوا ہمارا کوئی حاکم نہیں ہے، تیرے سوا ہم کسی کو اپنا حکمران نہیں مانتے، رولر نہیں مانتے، لا گیور نہیں مانتے، تیرے سوا ہم کسی کے حکم کے بندے نہیں ہیں۔ لیکن فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت عبودیت کے اس تصور کو نہیں جانتی اور مانتی۔ وہ کہتی ہے مسجد میں اللہ حکمران ہے، سجدہ اللہ کو کریں گے، اور وقت کا ہر طاغوت جو ہے رفقا محترم اس کو ہم اپنا حاکم مقتدر اعلیٰ، ہاں جی، سب کچھ مانتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان الحکم الا للہ،
امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اب اس ضمن میں رفقائے محترم ہم قرآن حکیم سورہ النساء 4 سورہ رفقائے محترم اور آیت نمبر 60 106 صفحہ رفقائے محترم 106 صفحہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی کیا ہے؟ معنی کیا ہوا؟ امر اللہ تعبد الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ 106 صفحہ رفقائے محترم آیت نمبر 60۔ علم تارا، کیا نہیں دیکھا آپ نے؟ یعنی دیکھنے کی چیز ہے یہ۔ علم تارا، نہیں دیکھا تم نے؟ الی الذین، ان لوگوں کی جانب، یہ کون سے لوگ ہیں رفقائے محترم؟ یزعمون، گمان کرتے ہیں، یقین کیے بیٹھے ہیں۔ کیا یقین کیے بیٹھے ہیں رفقائے محترم؟ انہم آمنوا بما انزل الیک، کہ وہ تو ایمان لے آئے ہیں، مومن بن گئے ہیں، وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، اور اس پر بھی وہ ایمان لائے جو کہ آپ سے پہلے نازل ہوا۔ اور حالت ان کی کیا رفقائے محترم؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، حالت ان کی یہ ہے، ارادے ان کے یہ ہیں، وہ تو ارادے ہی تھے رفقائے محترم، آج تو عمل ہے۔ یعنی 50-52 سال پاکستان پر گزر گئے، اور ربا کو قرآن کیا کہتا ہے رفقائے محترم؟ اللہ اور رسول کے خلاف اعلان جنگ۔ اور آج 50-60 صدی گزرنے کے بعد ہم کہتے ہیں ربا کو چھوڑا نہیں جا سکتا، اس کے بغیر زندگی کیسے چلے گی؟ صنعت، تجارت، تو جو حرام کاریاں ہیں واضح طور پر، یعنی شراب ہے تو پرمٹ ہے، زنا ہے تو کسی شکل میں پرمٹ ہے، ربا ہے، تو کیا قرآن کہتا ہے یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے کیا ہے کہ وہ فیصلے طلب کریں، فیصلے کروائیں، کن سے؟ طاغوت۔ طاغوت عضو کلام الہی رفقائے محترم، ہر وہ فرد و شخصیت و نظام ہو جو اللہ کے نازل کردہ دستور سے ہٹ کر بات کرے، وہ طاغوت۔ اور 5:44 میں اللہ نے کفر کیا قرار دیا رفقائے محترم؟ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، کافر وہ نہیں جو مانتا نہیں۔ قرآن کہتا ہے کافر وہ ہے جو مانتا ہے لیکن اس کے فیصلے قبول نہیں کرتا۔ فیصلے نہ ماننا، بطور حقیقت نہ ماننا کفر ہے۔ چاہتے کیا ہے؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت۔ اور آگے دیکھیں وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ اگر یہ مومن ہوتے تو انہیں علم ہونا چاہیے تھا کہ ان کو تو حکم دیا گیا تھا، وقد امروا، اور ان کو تو حکم دیا گیا تھا ان یکفروا بہ، کہ اگر یہ مومن ہونا چاہتے ہیں تو پہلے کافر ہو طاغوت کے، طاغوت کا کافر ہوئے بغیر مومن ہونا اللہ کے یہاں معتبر نہیں ہے۔ من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، مومن بننے سے پہلے کافر ہونا ہوگا طاغوت کا۔ فرمایا وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، فرمایا کہ یہ شیطانی طاقتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ ان کو گمراہ کر دیں، دور کا گمراہ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاکم ماننے کا معنی یہ ہے رفقائے محترم،
اگلی آیت دیکھیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے رکن محترم، کہ اگر تم مومن ہو گئے ہو تو کیا کرو، تعالوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، مومن ہو گئے ہو تو آؤ تم إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ کے قرآن کی جانب، اللہ کے قرآن کے پاس آؤ، اور اللہ کے قرآن کے پاس آنے کا معنی یہ ہے وَإِلَى الرَّسُولِ، اس سینٹرل اتھارٹی کے پاس آؤ جو قرآن کو نافذ کرے، یعنی قرآن کو حاکم بنانے والی سینٹرل اتھارٹی درکار ہے جو قرآن کے فیصلوں کو ایگزیکیوٹ کرے۔ اگر تم مومن ہو، فرمایا رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، منافقوں کو تم پاؤ گے کہ اس فیصلے کو قبول کر کے بھاگیں گے آپ کی جانب سے، بھاگیں۔ یعنی ایمان کا معنی یہ ہے کہ رسول کو مطاع بنایا جائے، اور رسول جو فیصلے کلام الہی کے حوالے سے کریں ان کو فائنل اتھارٹی قرار دیا جائے۔ تو اگر ہم اللہ کو حاکم مانتے ہیں اور اس کے نازل کرتا دستور حیات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے رفقائے محترم، یا جو فیصلے کلام الہی میں ہو چکے ہیں تو ان کو امپلیمنٹ نہیں کرتے، یہ کفر ہے، ایمان نہیں، اسلام نہیں۔ اس زمن میں رفقائے محترم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، ذرا اس کو بھی دیکھیں اور پھر اس کو ختم کرتے ہیں۔ تو یہ سورہ الانعام رفقائے محترم 171 صفحہ کہ رسول کو حکم ماننے کا، رسول کے پاس آؤ، رسول کیا کرے گا؟ آیت 114 رفقائے محترم 614، افغیر اللہ ابتغی حکمان، رسول پاک کا اعلان، افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا تلاش کروں میں اللہ کے سوا کوئی اور اپنے لیے حکم، یعنی رسول ہو یا امت، دونوں کے لیے فائنل اتھارٹی کیا ہے؟ اللہ۔ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو بطور حکم تلاش کروں؟ اور اللہ کو حکم ماننے کا معنی کیا ہے رفقائے محترم؟ اگلے الفاظ، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حاکمیت کا اظہار کرتے ہوئے تمہاری طرف نازل کی کتاب مفصلہ، دو ٹوک، واضح، کلیئر کر، یعنی رسول نے بھی رفقائے محترم کتاب الہی کو امپلیمنٹ کرنا ہے، نافذ کرنا ہے، تو اس کی روشنی میں فیصلے کرنے ہیں۔ بس اللہ سے عبد بننے کا معنی یہ ہے رفقائے محترم کہ قرآن پاک کو زندگی کے ہر شعبے میں فائنل اتھارٹی مان کر اس کی امپلیمنٹیشن کی جائے، اور اگر اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کرتے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کوئی معنویت نہیں رکھتا۔ فرمایا والذین آتیناہم الکتاب، جن کو بھی ہم الکتاب عطا کرتے رہے وہ اس بات کو جانتے کہ یہ قرآن آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، بس اس کے نزول کے حوالے سے فلا تکونن من الممترین، امتراء کا معنی ہوتا ہے ظاہر میں ماننا اور دل کی گہرائیوں سے کسی چیز کو تسلیم نہ کرنا۔ خطاب نبی کو ہے، لیکن اصلاً اس خطاب میں آپ اور ہم شامل ہیں، کیونکہ نبی کو انا اول المسلمین، اور آگے فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اے مومن تیرے رب کا کلام
قرآن، دین اوج کمال کو جا پہنچا از روئے صداقت کے، از روئے عدالت کہ عدل اور صدق اگر قائم ہوگا تو صرف اللہ کے کلام سے، اور فرمایا کہ اس کو کوئی تبدیل کر سکنے والا نہیں ہے، یہ قرآنی احکام، ہدایتیں، حکمتیں اپنا مقام چھوڑنے والی نہیں ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اس نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بربنائے سمیع اور علیم ہونے کے کیا ہے، اور اگر تم اکثریت کے پیچھے چلو گے تو وہ تمہیں گمراہ کر دے گی۔ اگلی آیت، اور اگر ہم رفتہ محترم کلام الہی کا یہ ایمان علمی اور عملی طور پر اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو قرآن حکیم نے رفتہ محترم ہمیں ضمانت عطا کی ہے کہ یہ رفتہ محترم یہ صفحہ ہے 82، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں 82 صفحہ آیت 139، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے ایمان والو اگر یہ کلام الہی والا ایمان اپنے اندر پیدا کرو۔ 339، اے ایمان والو لا تَعِنُوا، اپنے آپ کو کمزور مت سمجھنا، وَلَا تَحْزَنُوا، اور غموں میں اپنے آپ کو مبتلا نہ کرنا۔ کیا فرمایا گیا رفتہ محترم؟ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم وہ مومن بن کر رہو گے جو اللہ نے تمہیں بتا دیا ہے تو پھر کیا ہوگا رفتہ محترم؟ انتم الاعلون، جس طرح اس کائنات کا رب رب اعلیٰ ہے، اے ایمان والو تمہارا مقام اعلون ہونا ہے۔ یعنی دعوی ایمان اور 50 سال نصف صدی گزر جائے اور حالت یہ ہو کہ کوئی بھی طاقتی طاقت جو ہے وہ ٹیلی فون کر دے تو وزیر اعظم بے بس، نظام بے بس۔ اللہ پاک فرمائیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، میرے نظام کو نافذ کرو، ایمان والا مقام پیدا کرو، انتم الاعلون۔ اور اسی چیز کو رفتہ محترم 47 35 میں فرمایا دنیا جہان کی طاقت میں مٹانے پر آ جائیں، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، میرا کام تمہارا دفاع کرنا ہوگا۔ ایک آیت دکھا کر ختم کرتا ہوں رفتہ محترم، یہ ایمان والی پناہ گاہ جب سے ہمارے ہاتھ سے چھوٹی ہے، جو حال ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اور اب دوبارہ پناہ گاہ کو پانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے اور امت مسلمہ کی بنیادی ضرورت کیا ہے، کس طرح کا کام اس امت میں کرنا درکار ہے رفتہ محترم، یہ آیت پیش کر کے ختم کرتا ہوں۔ 356 صفحہ رفتہ محترم، 356 صفحہ آیت نمبر 27 سورہ کہف، سورہ کہف 356 صفحہ، وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِن کتاب ربک، پیش کرتا رہے، بیان کرتا رہے، سناتا رہے، دکھاتا رہے، بتاتا رہے وہ جو وحی کی گئی تمہارے رسول کی جانب، تمہاری جانب، تیرے رب کی کتاب میں سے۔ اور آگے فرمایا رفتہ محترم لا مبدل لکلمات، اللہ کے یہ کلمات مٹنے والے نہیں، ختم ہونے والے نہیں۔ اور آگے فرمایا رفتہ محترم وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور ہرگز نہیں پائے گا تو اس کتاب الہی کے علاوہ کوئی دوسری پناہ۔ میری اور آپ کی مشکلات کا حل نوع انسانی کے لیے پناہ گاہ صرف اور صرف رفتہ محترم اللہ کا نازل کردہ کلام قرآن پاک۔ بس ضرورت یہ ہے رفتہ محترم کہ ہم اپنے خالق و مالک کو اپنا حاکم حقیقی مان کر اس کی کتاب الہی کو اپنی پناہ گاہ سمجھ کر اپنی انفرادی اجتماعی زندگی میں اللہ کی اس پناہ گاہ میں خود بھی داخل ہوں اور امت میں یہ شعور اور احساس عام کریں کہ اس کے لیے انفرادی اجتماعی جدوجہد درکار ہے، اداروں کا قیام، افراد کی تیاری ہم سب کا اجتماعی فریضہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پناہ گاہ میں داخل ہونے اور امت کو اس کی
طرف رسول کی دعوت دینے کی توفیق طاقت عطا فرماتا رہے. آخر دعوانا الحمدللہ.